السلام علیکم دوستوں، میں ہوں محمد آفاق خان۔ انجینئر مرزا صاحب کے اوپر جب بھی میں نے ویڈیو بنائی تو بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آفاق خان تم تو اپنی سوشل میڈیا اور صحافت کے ذریعے علماء کا دفاع کرتے ہو، تو انجینئر مرزا جیسا پڑھا لکھا شخص جو کہ یوٹیوب پر دین کا کام کر رہا ہے، آپ اس کے خلاف کیوں ہو؟ میرے دوستو، اگر یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس یا میرے جیسے نوجوان اس کو پڑھا لکھا نہ کہتے، اس کو یہ نہ کہتے کہ یہ اسلام کا کام کر رہا ہے یوٹیوب پر، تو میں کبھی بھی ویڈیو نہ بناتا، میں خاموش رہتا۔ لیکن ویڈیو صرف اور صرف اس لیے بنائی کہ یہ بھائی صاحب کی میں نے ایک ویڈیو دیکھی انجینئر صاحب کی کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں قادیانیوں کو اتنا برا نہیں کہنا چاہیے۔ مان رہے ہیں ان کو، آپ ان سے بدتر تو نہ کہنا، آپ ریشو پروپورشن پہ ڈیوائن کریں نا۔ جس طرح میں دیوبند بریلوی کے دفاع کے لیے کھڑا ہوں گا نا، میں ہر اس شخص کے دفاع کے لیے کھڑا ہوں گا جس کو آپ ضرورت سے زیادہ فتویٰ اس کے اوپر لگا دیں۔ یہ بات میں پہلے بھی کر چکا ہوں۔ یہ میں نے اس پوائنٹ کو کیوں اٹھایا، وہ اس لیے کہ یہ بڑے مشہور ہے، کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، اور بابوں کا خدا اور کتابوں کا خدا اور۔ تو جب آپ نے یہ جملہ خود پہ اپنا گولڈن کوٹ آپ نے اس کو بنا دیا ہے، آپ کے مطابق آفتاب اقبال نے اپنے شو میں، یہ ذرا سنیے ان کی خوشی، ذرا سنیے کہ آفتاب اقبال نے کب کہا تھا۔ کتابوں کا دین اور ہے، آپ تو دیکھیں نا، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، ہمارے جو بھائی ہیں آفتاب اقبال صاحب خبر یار پروگرام آج کل چلا رہے ہیں نا، نہیں خبر یار ہے، اب خبر یار ہو چکا ہے۔ خبر یار جو پروگرام ہے نا، اس میں جو 56 نمبر ان کا ایپیسوڈ ہے نا، 28 اگست 2020 کو جو ریکارڈ ہوا ہے، اس میں آپ 19 منٹ اور 18 سیکنڈ پہ چلے جائیں تو انہوں نے کہا کہ میں نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے ایک بات سیکھی ہے کہ بابوں کو نہیں، کتابوں کو فالو کرنا۔ نے خوشی بھی سن لی کہ آفتاب اقبال صاحب نے بھئی فلاں ایپیسوڈ میں فلاں منٹ پہ میرے بارے میں یہ کہا ہے۔ خیر، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ کی اس کوٹ کو اتنا دنیا پسند کرتی ہے تو آپ نے یہ قادیانیوں والی بات بھی کسی کتاب کے ریفرنس سے کیوں نہیں کہی؟ آپ یہ کہتے ہیں نا قرآن کی یہ والی آیت نمبر یہ ترجمہ یہ کہا جاتا ہے کہ قادیانیوں کو اتنا برا مت کہو۔ آپ کوئی حدیث بتا دیں کہ بھئی اس حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ قادیانیوں کو اتنا برا مت کہو، کیونکہ ریشو پروپورشنل کو دیکھنا چاہیے۔ جب اتنی سینسٹیو بات، جب تمام مکاتب فکر کے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ ان منافقین کو ایکسپوز کرنا ہے، اپنی نوجوان نسل کو، پوری امت مسلمہ کو بتانا ہے کہ یہ قادیانی جو ہے یہ منافقین سے بھی بدتر ہیں، یہ کفار سے بھی بدتر ہیں، وجہ یہ ہے کہ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے بلکہ اپنا کوئی نبی انہوں نے بنا دیا ہے، تو اوبیسلی ایک بندہ جو کہ خود کو مسلمان کہے اور پھر اسلام کی بالکل بیسک چیز پر ہی پورا نہ اتر رہا ہو تو مسلمان اس بات کو کیسے ایکسیپٹ کر سکتا ہے؟ کوئی بندہ پاکستانی ہو اور پاکستان کے خلاف بات کر رہا ہو تو ہم اسے انڈیا کے ایجنٹ قرار دے دیتے ہیں، ہمیں تو وہ پاکستانی بھی نہیں لگتا، ہم تو اس کو غدار بولنے لگ جاتے ہیں۔ تو پھر ایک مسلمان کیسے اس بات سے آپ امید کر سکتے ہیں کہ بھئی وہ کسی کو کم برا کہے گا؟ تو جب انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو، انجینئر مرزا صاحب سے میری مخالفت صرف اس بات پر ہے کہ یہ اپنی باتوں پر بھی پورا نہیں اترتے۔ مثال کے طور پہ یہ کہتے ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب کی میں بڑا احترام کرتا ہوں، لیکن انہوں نے جو اپنے فالوورز کو پٹی پڑھائی بھی تو میں پھکی والا جواب دوں گا۔ مفتی تقی عثمانی صاحب میرے لیے بہت قابل احترام ہے، لیکن انہوں نے اپنی عوام کو، اپنے فالوورز کو ایک پٹی پڑھا دی کہ یہ جو سب کا لفظ ہے نا، اس کا مطلب گالی نہیں ہمیشہ ہوتا، تنقید بھی ہوتا ہے۔ تو پہلے تو میں پھکی والا جواب دیتا ہوں کہ ایک سانس میں یہ کہتے ہیں میں احترام کرتا ہوں، آگے پٹی پڑھائی ہوئی ہے، آگے پھر کہتے ہیں میں پھکی والا جواب دوں گا۔ مدارس کے بارے میں کہتے ہیں میں پھکی والا جواب دوں گا۔ اور جتنے بھی لوگ اس بات پر خوش ہیں کہ یہ بابوں کو ایکسپوز کر رہا ہے، آپ ذرا پوچھیں تو صحیح کہ یہ بابے ہیں کیا؟ بابے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ بابے جو کہ کسی گاؤں میں کہانیاں سناتے سناتے جس کو لوگوں نے دین سمجھ لیا ہے، وہ غلط ہے، اس پہ ہمارے علماء اس کے خلاف ہیں۔ ہمارے علماء ہر بیان میں کہتے ہیں کہ بھئی یہ من گھڑت کہانیاں ہیں، اس کے اوپر ہمیں کان نہیں دھرنے چاہیے۔ لیکن ان کا کیا مسئلہ ہے، یہ نام بابوں کا لیتے ہیں، کوئی ایک پرانی کہانی کوٹ کر لیں گے اور اس کے بعد پورا کا پورا لیکچر علماء کے خلاف، مولاناؤں کے خلاف۔ میرا صرف یہ سوال ہے آپ لوگوں سے، میرے جیسے یونیورسٹی کے طلباء سے جو ہم مدرسے کبھی نہیں گئے، اگر یہی علماء اتنے انسیکیور ہوتے کہ بھئی ہم کسی کو قرآن نہیں پڑھنے دیں گے، یہ انجینئر مرزا صاحب کی اب تمام ویڈیوز دیکھ لیجئے گا، یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ مولویوں نے اتنا مشکل کر دیا ہے کہ قرآن کا ترجمہ بڑا مشکل، آپ خود نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اب میرا یہ سوال ہے، یہ مدارس کیوں موجود ہیں؟ کیا اس سے ہمارے یہ جو تمام کے تمام علماء ہیں یہ ملینئرز ہو گئے ہیں؟ آپ مجھے کوئی عالم دین بتائیں جس نے مدرسہ کھولا اور مدرسہ کھولنے کے بعد خوب پیسہ بنایا اور صرف بزنس کے لیے بنایا۔ بھئی بہت سارے علماء، آپ ذرا مدارس میں جائیں تو آپ کو پتہ چلے کہ تقریباً طلباء تو اپنی فیس بھی افورڈ نہیں کر سک رہے ہوتے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ چل رہے ہوتے ہیں، یہ دال روٹی کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر یہ علماء کیوں اپنی زندگی خراب کرتے ہیں مدارس میں؟
یہ کیوں لوگوں کو علماء بناتے اور حفاظ بناتے؟ جب یہ اتنے انسیکیور ہوتے تھے یہ تالے لگا دیتے، بولے بھائی صرف نماز پڑھو، جو دین ہم سکھا رہے ہیں وہ یہ ہے، بات ختم۔ بھائی انہوں نے حفاظ بنائے، انہوں نے علماء بنائے، انہوں نے کتابیں لکھی آپ لوگوں کے لیے، انہوں نے دین آپ لوگوں تک جو ہے وہ ایک طریقے سے ہمارے پاس مجموعہ لے کر آئے، اور جب آپ کوئی ریفرنس مانگتے ہیں تو تقریباً علماء آپ کو ریفرنس دے دیتے ہیں، کوئی مولوی صاحب آپ کو ریفرنس نہیں دیتے، آپ دوسرے کے پاس چلے جائیں۔ لیکن یہ کہنا کہ تمام کے تمام علماء بھی غلط ہیں، مولوی بھی غلط ہیں، بابے بھی غلط ہیں، سب غلط ہیں، ایک انجینئر مرزا ٹھیک ہے، سو آئی تھنک دیئر از سم تھنگ رانگ ود ہم۔ جب تمام مکاتب فکر کے علماء ان کے لیے غلط ہوں لیکن قادیانیوں کو اتنا برا نہیں بولنا چاہیے، سو آئی تھنک یہاں پر ہمیں اس بات کو کویسچن کرنا چاہیے۔ اینڈ لاسٹلی، میں جانتا ہوں کہ انجینئر مرزا صاحب میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، اور وہ ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں جو میرے اوپر بنائی جاتی ہیں تنقید کرنے کے لیے، پھر ان ویڈیوز کے نیچے جا کے کامنٹ بھی کرتے ہیں۔ تو میرا صرف یہ سوال ہے، ذاتی دشمنی تو ہے ہی نہیں میری، اگر یہ اسلام کا کام کر رہے ہیں تو اللہ مجھے معاف فرمائے اگر میں نے کوئی غلط بات کی ہو انجینئر مرزا صاحب کے بارے میں، میں دل کی گہرائیوں سے ابھی سے معافی مانگتا ہوں کہ اگر میں نے ان کو غلط سمجھا ہو، لیکن اب تک جو میں نے سمجھا ہے میں اس بات پر قائم ہوں، اور میری انجینئر مرزا صاحب کی اور ان کی ٹیم سے گزارش ہے کہ آپ علماء سے تو بحث نہیں کرتے، کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی گورا لا کے دو جس کو دین کے بارے میں کچھ پتہ نہ ہو، وہ ہماری بحث کے بارے میں یا وہ ہماری ڈیبیٹ کا فیصلہ کرے گا۔ جی ہاں، یہ بھی ان کا ایک ڈیمانڈ ہے کہ اگر میں چاہوں، اگر میں کسی سے ڈیبیٹ کروں گا تو ہمارا جو بندہ ہوگا وہ گورا ہوگا، یہاں سے میں 150 کروڑ گورے پکڑ کے لے جاؤں پاکستان، بٹ پھر کوئی کسی غیر مسلم سے کروایا جائے گا جس کے سامنے بزرگ بابے نہ ہو، اندھی تقلید نہ ہو، وہ قرآن و سنت جب پڑھے تو پھر وہ سمجھے کہ واقعی اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی اس کے بھی ہاتھ کٹیں گے۔ اس حدیث کے تحت پھر وہ یہ نہ دیکھیں کہ حضرت معاویہ نے دین کے ساتھ یہ کچھ کیا تو اب ہم ان کو چھوڑ دیں گے چونکہ صحابی ہیں۔ گورا نہیں چھوڑے گا، وہ کہے گا نہیں بھی غلط کام غلط ہے، چاہے کسی نے بھی کیا ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ غلط ہے۔ تو اگر اس طرح کے کسی منصف مزاج گورا اس کو یہ بنانے کے لیے تیار ہے تو ہم انشاءاللہ مناظرے کے لیے تیار ہیں۔ گورا لاؤ، نہیں گورا تو سب سے پہلے وہی بات ہے کہ اس بات کا کوئی سینس نہیں بنتا۔ تو مرزا صاحب، آپ صرف آفاق خان کو ایک چھوٹا سا میسج کر دیجئے، ای میل کر دیجئے، کال کر لیجئے، یہ بتا دیجئے کہ آفاق تم مجھ پر غلط تنقید کر رہے ہو، اور تم پر جو تنقید والی ویڈیوز بنتی ہیں اس پہ میں اس لیے کامنٹ اور دل دیتا ہوں کہ تم غلط بات کر رہے ہو، اور پھر مجھے گائیڈ کیا جائے۔ انجینئر مرزا صاحب اگر اسلام کا کام کر رہے ہیں، 1.2 ملین سبسکرائبرز ہیں، میں تو کسی مسجد کے ممبر پر بھی نہیں بیٹھا ہوا کہ میرے جو ہے وہ فالوورز آپ کے خلاف ہو جائیں گے، میں بھی آپ کی طرح ایک یوٹیوبر ہی سمجھ لیجیے آپ مجھے، چلیں۔ تو آپ صرف یہ بتا دیجیے کہ آفاق خان یہ کام تم غلط کر رہے ہو، کیونکہ میں نے جس مکاتب فکر کے علماء کے اوپر بھی بات کی ہے اور مجھے لگا ہے کہ وہ بات غلط ہے، تو ہر مکاتب فکر کے علماء نے، چاہے وہ بریلوی ہوں، چاہے وہ دیوبندی ہوں، چاہے وہ کسی اور مسلک سے ہوں، انہوں نے ہمیشہ سے مجھے گائیڈ کرنے کی کوشش کی ہے، اپنی رائے مجھ تک پہنچائیے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ چند لوگ جو مجھے سنتے ہیں کہیں وہ میری غلطی کی وجہ سے غلط بات کی طرف گمراہ نہ ہو جائیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں لوگوں کو آپ کے خلاف گمراہ کر رہا ہوں تو ان لوگوں کے مستقبل کے واسطے آپ مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ میں کیا غلط کر رہا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ ان کی ٹیم یا کوئی نہ کوئی رابطہ کرنے کی کوشش ضرور کریں گے، اگر نہیں کی تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم اپنا مشن جاری رکھیں گے اور دیکھیں گے آگے ہوتا ہے کیا۔ تھینک یو ویری مچ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔